چھوڑ دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہی بات دہرائی, ابو ہریرہ سنو, آگاہ ہو جاؤ, وہ یقیناً تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے, آج پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جان لیا, یقین ہو گیا کہ اب ضرور آئے گا, کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ آئے گا. اس سے بھی وہی 3 غیب ثابت ہو گئے. کل کئے غیب ہو گئے؟ 3 پہلے میں اور 3 آج کیا ہو گئے؟ 6. تو تیسری رات بھی وہ آ گیا, تیسری رات بھی آ گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تاکہی میں تھے کہ آج آئے تو آج نہیں چھوڑوں گا. آ گیا اور وہی سب شرارت کرنے لگا جو وہ کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ نادان آج نہیں چھوڑوں گا تجھ کو. لال فان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے ضرور لے چلوں گا, چلنا پڑے گا. اس نے دیکھا کہ اب آج کوئی ہیلا کوئی مکر کام نہیں دے گا, تو اس نے ایک بات کہی کہ میں آپ کو کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں جو آپ کو نفع بخش ہوں گے, نفع دیں گے. صحابہ کرام علم دین کے بڑے عاشق ہوا کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا, محتاج ہے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے, اور جو چوری کیا تو ہم نے رکھ ہی لیا ہے, اور چھوڑ دوں گا تو مجھ کو دین کا ایک علم مل جائے گا. علم دین, ایک دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کر لیا چل بتا. تو کہا کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دے گا جو آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. جب تیسری صبح میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی دیکھا تو وہی جملہ دہرایا. کیا؟ اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا, میں عربی نہیں جانتی اس لیے بتا نہیں پائیں گے. وہی جملہ دہرایا, یا ابا ہریرہ ما فعلا سیرک البارحہ, مانا وہی ہے جو ابھی میں نے بتا دیا. انہوں نے بتایا کہ حضور ایسی ایسی بات ہوئی. تو آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہو صدقک, سنو آگاہ ہو جاؤ, بے شک اس نے یہ سچ کہا ہے, آج جو کہا ہے یہ سچ کہا ہے, مگر وہ ہوا کذوب, ہے وہ بہت بڑا جھوٹا. یہ بھی کہہ سکا نا, ہے وہ بہت بڑا جھوٹا. اچھا کوئی ایک بار جھوٹ بول دے تو جھوٹا کہیں گے, 2 بار جھوٹ بول دے جھوٹا کہیں گے, 3 بار جھوٹ بول دے جھوٹا کہیں گے. کسی کو بہت بڑا جھوٹا کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو جھوٹی بولتا ہے, جب بھی کچھ کہتا ہے تو جھوٹی بولتا ہے. 10 بات کہی اور 10 جھوٹ, تب کہیں گے ہے وہ بہت بڑا جھوٹا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کذوب کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ اس کا 3 ہی جھوٹ میری نگاہ میں نہیں ہے. ارے اس سے پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا ہے اور اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا رہے گا. وہ ہوا کذوب, ہے بہت بڑا جھوٹا. تو کم سے کم 3 غیب جانے چاہیے ثابت ہوگا ہی نا. تو 3 3 6 3, ماشاءاللہ حساب کتاب کا بہت تگڑا ہے. چلیے اب سرکار آج سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ آئے گا, آج نہیں فرمایا سرکار نے, پھر نہیں آیا. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھے ابو ہریرہ سے, ابا ہریرہ کہ تعلمو من تخاطب منذ سلاسلیال, ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے 3 رات سے تم کس سے بات کرتے ہو, یعنی کس کو پکڑتے ہو, کس سے تمہاری ملاقات ہو رہی ہے؟ تو کل تو لا, ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور میں تو نہیں جانتا. پکڑ رہے ہیں یہ, گرفتاری کر رہے ہیں یہ, ڈانٹ رہے ہیں یہ, ان کو پتا ہی نہیں ہے کون ہے, انہیں پتا ہی نہیں ہے کون ہے, پہچان ہی نہیں رہے ہیں کون ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں تھے؟ اگر کسی حدیث میں ہو تو وہاں بھی بتائے, کسی حدیث میں نہیں ہے. وہاں تو صرف ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تھے چاہے زکات کا غلہ تھا, غلہ تو بتائے گا نہیں. اور ابو ہریرہ سمجھدار تھے تو انہوں نے پہچانا نہیں, انہوں نے جانا نہیں. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ سنو, ذاک الشیطان, وہ شیطان خبیث ہے جو 3 دن سے تم کو پریشان کر رہا ہے, وہ شیطان خبیث ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے نہیں, مگر اپنی خوابگاہ میں تشریف رکھتے ہوئے 3 رات سے جو واقعہ برابر ہو رہا ہے سرکار اس طور پر دیکھ رہے ہیں جیسے آپ وہاں پہ حاضر ہوں اور ناظر ہوں.
اور غیب کی خبر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 رات مسلسل دے رہے ہیں، اور آنے والے چور کو پہچان بھی رہے ہیں۔ یہ آنے والا چور کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ آنے والا چور شیطان ہے، شیطان اللعین ہے۔ تو یہ 9 تو ہو گیا تھا، اور اس میں ایک اور جوڑ دیجئے، کیسے ثبوت ہو جائے گا؟ 10۔ تلک عشرۃ کاملہ ایک حدیث ہے، مگر اس سے 10 طریقے سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی ہیں، اور امت کے احوال پر اعمال پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اسی لیے اجمل سلطان پوری نے جو بات کہی، بڑی اچھی بات کہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں۔ خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہر گھڑی اجمل وہ ہر مقام پہ نزدیک و دور حاضر ہیں، یعنی ہے تو ایک ہی جگہ، مگر ان کی نگاہ نبوت ہر جگہ پہ حاضر ہے اور دیکھ رہی ہے سب کو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو جو پڑھے اور یہ کہے کہ حضور کو غیب داں ماننا شرک اور حضور کو حاضر و ناظر ماننا شرک، تو بتائیے کیا وہ حضور کے موقف پر ہے، صحابہ کے مذہب پر ہے؟ نہیں ہے۔ اور جو کہے حضور حاضر و ناظر ہیں، جو کہے حضور غیب داں نبی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر بھی ہے اور صحابہ کے موقف پر بھی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہم لوگ اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ وہابی، دیوبندی وغیرہ یہ کیا ہیں؟ فرقے ناریہ ہیں۔ یہ 73 میں ایک کون؟ ہم، اور باقی 72 وہ۔ ارے وہ سب نہیں ہے، وہ تو 2 ہی 3 ہیں ابھی سب کا نام میں نے کہاں بتایا ہے۔ میرے خیال سے حاضر و ناظر ہونے کے تعلق سے ہم نے مختصراً کافی بات آپ کو سمجھا دی ہے۔ ہمیں بتانا صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، اور آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں۔ یہی صحابہ کا مذہب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم حضور کے مذہب پر ہیں، ہم صحابہ کے مذہب پر ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اور وہابی اور دیوبندی وغیرہ وغیرہ یہ جہنمی ہیں، ناحق پر ہیں، باطل پر ہیں۔ یہ کسی اور کے مذہب پر تو ہو سکتے ہیں، مگر صحابہ کے مذہب پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر نہیں ہے۔ اور یہی اس میں شکایت کیا بات ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت نام ہمارا ہے نا، ان کا نہیں ہے، وہ اپنا یہ نام پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک چیز اور کہوں، ان کا عقیدہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے اسلام سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے برخلاف وہابیوں کا مذہب کیا ہے، اور دیوبندیوں کا بھی مذہب سنیے۔ دیوبندیوں کا مذہب کیا ہے کہ نماز میں اگر گائے، بیل، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نماز میں غور سے سنیے گا بھائیوں، نماز میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ دیوبندیوں کا بھی اور وہابیوں کا بھی، دونوں فرقوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر گائے، بیل، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ جو نماز میں حضور کا خیال لائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تقویت الایمان ان کے مذہب کی بنیادی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ تقویت الایمان کو پڑھنا اور اپنے پاس رکھنا عین ایمان ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ دیوبندی مذہب کا بھی عقیدہ یہی ہے، اور یہ تقویت الایمان میں یہ صراط مستقیم میں ہے، صراط مستقیم کا یہ عقیدہ ہے۔ تو خیر، صراط مستقیم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کی دلیل کیا دی ہے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے؟ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ نماز میں اگر گائے، بیل، گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اور نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں رسول اللہ کی تعظیم یا غیر اللہ کی تعظیم ہو یہ شرک ہے۔ اس لیے اگر کوئی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لائے تو یہ خیال تعظیم